تقاتہ ولا انتم مسلمون، کہ بے شک ایمان والا وہ ہے جو حق پر چلتا ہے، حق پر عمل کرتا ہے، راہ حق کو حق سمجھتا ہے، اور حقیقت میں وہی مسلمان بھی ہے، حقیقت میں وہی مسلمان بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب حق کی بات آ جاتی ہے، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وانتم مسلمون، جب بات آتی ہے حق کی، جب بات آتی ہے سچائی کی، جب بات آتی ہے حقانیت کی پہچان کی، تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دینوں سے افضل و اعلیٰ اور تمام دینوں سے بلند و بالا مرتبہ اگر کسی دین کو دیا ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، و دین اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے پسند بھی فرمایا اور سب سے بلند و بالا بھی کہا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کعبہ نے جھوٹ بولنے والوں کو حق نہیں کہا، غیبت کرنے والوں کو حق نہیں کہا، چغل خوری کرنے والوں کو حق نہیں کہا، بلکہ حق بولنے والے کو، حق پر عمل کرنے والوں کو، حق پر چلنے والوں کو حق کہا، اور مومن کہا اور مسلمان کہا۔ اسی لیے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں ان الدین عند اللہ الاسلام کے مطابق صرف وہی مسلمان ہو سکتا ہے جو حق بولتا ہے، حق پر چلتا ہے، حق پر عمل کرتا ہے، گمراہیت سے بچتا ہے، غیروں سے بچتا ہے، اور دیا شریعت مصطفیٰ کو پابندی کے ساتھ عمل میں لاتا ہے۔ بھلے کسی بھی بنا پر، کسی مجبوری کے تحت میں اگر وہ عمل میں نہیں لا پاتے ہیں تو کوئی وہ بات اپنی جگہ پر ہے، مگر ان چیزوں کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں سے چہرہ بھی نہیں پھیرا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نماز تو فرض ہے مگر میں پڑھتا نہیں، پڑھوں گا، یہ بات تو چلنے والی ہے، مگر یہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نماز کیا ہے، کیوں ہے، اگر نماز پہ اعتراض کرتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے نماز کا انکار کیا، اور جو نماز کا انکار کیا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے بہت ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کہ نماز پنجگانہ تو دور کی بات ہے، وہ جمعے کی نماز تک انہیں نصیب نہ ہوتی۔ حضرات محترم، سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے 3 جمعے کی نماز کو چھوڑ دیا، انہوں نے حتیٰ کہ اسلام کو، ایمان کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ حضرات محترم، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے 3 جمعے کی نماز لگاتار چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، کیا ہم صرف رب کعبہ نے ہمیں دنیا میں کمانے کھانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ نہیں، بلکہ رب کعبہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے انسانوں اور جناتوں، ہم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے، مگر 18,000 مخلوقات میں سے میں نے کسی کو عبادت کے لیے نہیں بلکہ صرف جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر آج ہم کس دنیا میں جا رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں، کس راہ کو ہم نے اپنا کر کے رکھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ حضرات محترم، حقانیت کی دلیل اور حقانیت کی شان کیا ہوتی ہے؟ آئیے سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں اس چوکھٹ سے، فاروقی چوکھٹ سے، فاروقی عدالت سے یہ ہم درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا مالک پروردگار، جب تو نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں حقانیت کی دلیل اور حقانیت کو بسا دیا تو صرف اور صرف مدینہ والے نہیں بلکہ کائنات عالم والے ان کے قدموں میں سر رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے فرمان کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں صرف اتنے ہی بات نہیں رہتی ہے، آئیے دور خلافت فاروقی ہے، اور آپ کی شان رہبری کی کیا عالم تھا، آپ کس طرح سے رہبری کیا کرتے تھے، آپ کس طرح سے صدارت کیا کرتے تھے، آپ کس طرح سے سیاست
فراست کیا کرتے تھے، آپ کس طرح سے صداقت کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم ایک عام انسانوں کی طرح آپ رہا کرتے تھے، ایک نارمل انسانوں کی طرح رہا کرتے تھے، جہاں مرضی ہوئی بیٹھ گئے، جہاں مرضی ہوئی جس طرح سے ہو، اگر آرام کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ تخت شاہی پہ جا کر کے ہی آرام کریں گے، شاہی محل میں ہی جا کر کے وہاں پہ آرام کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر کے ہی وہاں پہ ہم آرام کریں گے۔ اسی طرح سے ایک روز کا ایسا واقعہ آ جاتا ہے کہ ایک باہر کا اجمی انسان آتا ہے، ایک گاؤں دیہات کا انسان آتا ہے، باہر کا انسان آتا ہے، اور وہ یہ معلومات کرتے ہوئے آتا ہے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے امیر فاروق اعظم سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کہاں ہوگی۔ حضرات محترم معلومات کرتے کرتے خبر ملتے ملتے پتہ کیا چلتا ہے کہ چلے جاؤ شہر مدینہ سے باہر ایک جنگل میں چلے جاؤ، اسی جنگل کے کسی کونے میں وہ آرام کر رہے ہوں گے یا کہیں عبادت الہی کر رہے ہوں گے۔ حضرات محترم وہ اجمی آدمی تلاش کرتے کرتے فاروق اعظم تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک پیڑ ہے، پیڑ کے نیچے بہت اچھی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈک ہے، وہاں پہ فاروق اعظم نے کوئی دری نہیں بچھائی ہے، کوئی مصلی نہیں بچھایا ہے، کوئی چادر نہیں بچھایا ہے، کوئی قالین نہیں بچھائی ہے، بلکہ خالی زمین پر آپ اپنے جسم اطہر کو رکھ دیے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آرام کرتے کرتے اور دیکھتے کیا ہیں کہ تکیہ کی جگہ پہ آپ ذرہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم جب وہ ذرہ رکھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ان کے پاس یہ اتنے بڑا بادشاہ جو کہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، یعنی کہ وہ گواری کہتا ہے، وہ جو ہے ایک اجمی انسان کہتا ہے کہ اتنے بڑے خطرناک اور اتنے بڑے ظالم ہیں کہ پورے دنیا کے اندر یہ تباہی مچا کر کے رکھا ہے، ان کے دہشت پوری دنیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ان کے نام سے گھبرانے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ تھرانے لگتے ہیں۔ لہٰذا اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ فاروق اعظم یہاں پہ تنہا آرام کر رہے ہیں، ایک جنگل میں آرام کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ اسے یہیں پہ قتل کر دیا جائے، اسے یہیں پہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ حضرات محترم قربان جائیے فاروق اعظم کی شان پہ، قربان جائیے فاروق اعظم کی سیرت پہ، قربان جائیے فاروق اعظم کے حسن اخلاق پر کہ وہاں پہ جب فاروق اعظم کو دیکھا یہ اجمی انسان کرتا کیا ہے کہ فوراً اپنے میان میں جو تلوار چھپا کر کے رکھا تھا، بند کر کے رکھا تھا، میان میں سے تلوار کو نکالتا ہے، نکال کر کے جیسے ہی فاروق اعظم کے گردن مبارک پہ اٹھانا چاہتا ہے، وار کرنا چاہتا ہے، اسی بیچ میں دو شیر نمودار ہوتا ہے۔ کون شیر نمودار ہوتا ہے؟ حضرات محترم وہ شیر نمودار ہوتا ہے جو شیر کے اس انسانوں کے گوشت کا بہت ہی زیادہ چہیتا ہوتا ہے۔ کون شیر؟ وہ شیر جو انسانوں کے گوشت کا بہت زیادہ جو ہے وفادار ہوتا ہے۔ کون شیر؟ وہ شیر جو شیر کے انسان کو اپنا خوراک اور اپنا نوالا بنا کر کے ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ حضرات محترم وہ شیر جب دو شیر اگتا ہے، اگنے کے بعد ہوتا کیا ہے، اتنے زور سے جو ہے وہ شیر چلاتا ہے کہ فاروق اعظم کی نیند کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ آنکھ کھلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اجمی انسان چلانے لگتا ہے کہ بچاؤ بچاؤ۔ اب وہاں پہ بچائے گا کون؟ فاروق اعظم کی آنکھیں مبارک جیسے کھلتی ہے، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ دونوں شیر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے اے شخص کیا ہوا، تو اتنا پریشان کیوں ہے، تو اتنا زور سے چلایا کیوں، چیخا کیوں؟ تو اس ٹائم میں فاروق اعظم کے اس سوال سے وہ اجمی کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک عجم کا رہنے والا ہوں، میں ایک گاؤں دیہات سے آ کر کے میں آپ کے بارے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ نے جو ہے ایران و عراق میں طرح طرح کے اور تمام ممالک میں جو ہے آپ نے دین کے لیے اتنا زیادہ فوج کو بھیج کر کے رکھا ہے کہ جس ملک میں آپ کی فوج گئی اس ملک کی تباہی اور بربادی مچا کر کے رکھ دیا ہے، وہاں کے بادشاہوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہی باتوں کو سوچ کر کے کہ آپ نے بہت زیادہ تباہی بربادی مچا کر کے رکھا ہے، لہٰذا اب یہی موقع ہے کہ فاروق اعظم کو قتل کر دیا جائے، فاروق اعظم کو نیست و نابود کر دیا جائے، فاروق اعظم کو مٹا دیا جائے۔ اسی نیت سے میں نے اپنے میان سے تلوار نکالی، جیسے ہی تلوار نکال کر کے آپ کے اوپر وار کرنا چاہا، اسی درمیان میں دو شیر نمودار ہوتا ہے، وہ اتنا زور سے میرے طرف جھپٹا مارنے کی کوشش کی کہ ہم نے جو ہے چیخ ماری، اور جیسے ہی چیخ ماری تو
آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے فوراً وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے, وہ دونوں شیر غائب ہو جاتے ہیں. حضرات محترم اتنا کہنا ہوتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں چل تو نے اب جو ہے ارادہ تو اب بدل دیا ہوگا, اب تو سمجھ گیا ہوگا کہ میں صرف ایک عمر نہیں ہوں, میں ایک فاروق نہیں ہوں, بلکہ اللہ رب کعبہ کی امانت ہوں. رب کعبہ کے فرمان کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں. رب کعبہ کے حبیب کے مطابق ہمیں جو کام اللہ اس کے رسول نے دیا ہے, ہمارے ذمہ چھوڑا ہے, ہم وہ کام کرتے ہیں. حضرات محترم اتنا سننا ہوتا ہے. وہ اجمی انسان کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے, فاروق اعظم کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ حضور میری خطاؤں کو معاف فرمائیں. وہ پھر دوبارہ واپس اپنا ملک نہیں جاتا ہے. اور یہ دو شیر کا نمودار ہونا کن باتوں کی دلیل دیتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں نے بتایا کہ شیر انسانوں کے گوشت کے وفادار ہوتے ہیں. وہاں پہ تو چاہے وہ پھر فاروق اعظم ہو یا سامنے والا انسان ہو, انہیں تو کھا جانا چاہیے. مگر سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ رب کعبہ نے دو شیر کو نمودار جو فرمایا, فاروق اعظم کی حفاظت کے لیے فرمایا, اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو, اگر تم حق پر چلنے لگو گے, حق کے ساتھ فیصلہ کرنے لگو گے, حقانیت کے ساتھ جینا سیکھ لو گے, تو بڑے بڑے بادشاہ تمہارے قدموں میں جھک جائیں گے. اور بادشاہ تو دور کی بات ہے, جو جنگلوں کا راجا ہے, جانوروں کا راجا ہے, جسے شیر کہا جاتا ہے, وہ بھی تمہاری حفاظت کے لیے تیار ہو جائے گا. حضرات محترم, معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہتا ہے. آج ہمارے ذہن و فکر میں اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہو چکی ہیں کہ ہمیں حق بات سننا اور اس پہ عمل کرنا گوارا ہی نہیں ہوتا. جب حق بات کہی جائے تو اسے ہر انسان الگ الگ انداز میں بنا کر کے اور اسے ایک اعتراض کا موضوع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات محترم, کوئی فائدہ نہیں ہے. حق کے ساتھ جئیں گے, پھر بھی جینے کے بعد مرنا ہے, اور باطل کے ساتھ جئیں گے, پھر بھی باطلوں کے ساتھ جینے کے بعد مرنا ہے. مگر وہ زندگی کس کام کی ہے جو زندگی جیے تو صحیح مگر رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے, جیے تو صحیح مگر ذلیل و خوار ہو کر کے جینا پڑے. وہ زندگی کس کام کی جس زندگی میں حرام و حلال کی تہذیب نہیں, وہ زندگی کس کام کی جس میں چھوٹے بڑے کی پہچان نہیں, وہ زندگی کس کام کی جس میں اللہ اس کے رسول کے راضی اور ناراضگی کی کوئی پہچان نہیں. ہم تو وہ زندگی جینا چاہتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو. ہم تو وہ زندگی جینا چاہتے ہیں کہ بھلے ہم سوکھی روٹی کھائیں گے مگر عزت کے ساتھ جئیں گے. اگر کوئی حق بات ہو تو کسی کے لالچ میں آ کر کہ انہوں نے ہمیں 2 وقت کی روٹی دی تھی, یہ غلط بول دیا ہے, ان کے غلط کو ہم صحیح, غلط کو غلط کیسے کہیں, بلکہ چلو جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں بلکہ بھوکا رہیں گے مگر ایسے باطل پرستوں سے دور رہیں گے جو باطل پرست جو ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان سے دور کر دیتا ہے, اللہ اس کے رسول کے حکم سے دور کر دیتا ہے. حضرات محترم, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا اور بہت ممالک کو آپ نے فتوحات سے حاصل کروائے. حضرات محترم, اسی درمیان ایک ملک ہے جس ملک کا نام نہاوند تھا. اس ملک میں آپ نے فوج کو بھیجا, اور جب فوج کو بھیجا تو اس فوج کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور بنا کر کے بھیج دیا. جنگ چل رہا تھا, اتفاق کی بات تھی جمعہ کا دن آ جاتا ہے, اور صرف جمعہ کا دن ہی نہیں آتا بلکہ وقت یہاں تک آ جاتا ہے کہ عین جمعے کا وقت آ جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ فرما رہے تھے. اسی درمیان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ساریہ الجبل, ساریہ
الجبل، ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ تم پہاڑوں کا پناہ لو، اے ساریہ تم پہاڑیوں کی طرف جاؤ، اے ساریہ تم پہاڑیوں کی طرف جاؤ، یعنی کہ پہاڑیوں کی تم پناہ لو، پہاڑیوں کا تم سہارا لو۔ اب یہ بات جب سنا مدینہ والوں نے تو سب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنے لگا، سب ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اسی جلسے میں، اسی مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب یہ چیمی گوئیاں دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ پریشان مت ہو، بہت جلدی اس کی خبر اور اس کی سچائی سامنے آنے والی ہے۔ حضرات محترم، جب نماز جمعہ سے فارغ ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد سب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے اپنے عادت کریمہ کے خلاف آج آپ نے جو ہے یہ بیان دیا۔ آپ خطبہ فرما رہے تھے اور خطبہ کے درمیان آپ نے کہا اے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اور آپ نے ایک دو بار نہیں بلکہ تین بار کہا۔ تو اس ٹائم میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو فوج نہاوند کی طرف بھیجا ہے اور اس کے سپاہ سالار ہم نے ساریہ کو بنا کر کے بھیجا ہے، وہ جو ہے باطلوں کے چنگل میں آ چکا تھا اور انہیں آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے انہیں جو ہے گھیر لیا گیا تھا، اور یہ نوبت آ گئی تھی کہ ان کی نام و نشان تک مٹا دیا جاتا، یعنی کہ مسلمانوں کی فوج کو یہ بہت ہی زیادہ قتل و قتال کر دیتے یا گرفتار کر لیتے۔ اب ان ساریہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ تب میں نے کہا اے ساریہ الجبل، اے ساریہ الجبل، اے ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ تم پہاڑیوں کی پناہ لو، اے ساریہ تم پہاڑیوں کی پناہ لو، اے ساریہ تم پہاڑیوں کی پناہ لو۔ جب وہاں پہ ساریہ نے پہاڑیوں کی پناہ لی تو اس سے رب کعبہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمایا، فتح نصیب عطا فرمایا، اور یہ خبر بہت جلد ہی آنے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ بات یہیں تک ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب فتح یابی ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی، اس کے بعد ساریہ ایک چٹھی لکھتے ہیں اور اپنے ایک آدمی کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اور اس میں یہ واقعہ کو بھی بیان کر دیتے ہیں ہم تو جو ہے بالکل ہی ناکام ہو چکے تھے، ہماری ہار ہو چکی تھی، اور عین وقت جمعہ تھا، خطبے کا ٹائم تھا، اسی درمیان میں جب دیکھا کہ دونوں طرف سے دشمنوں نے ہمیں دبوچ لیا ہے اور ہمیں گھیر لیا ہے، تو اسی دوران ایک آواز آتی ہے کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ جب ہم نے یہ باتوں کو 3 مرتبہ سنی اور سننے کے بعد جب ہم نے جبل کی طرف گیا، پہاڑی کی طرف گیا، جیسے ہی پہاڑی کا ہم نے سہارا لیا ویسے ہی ہم نے دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑا اور دشمن نیست و نابود ہو گیا، دشمن ہار گیا اور ہم نے جیت لیا۔ حضرات محترم، اب یہاں پہ کئی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ نہاوند یعنی کہ مدینہ منورہ سے نہاوند کم و بیش 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے، فیصلہ ہے۔ اب یہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے پکار رہے ہیں اور ساریہ 300 کلومیٹر دور سن رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، آج جو یہ کہتے ہیں کہ خواجہ پاک ہماری کیسے سنیں گے یہاں سے، جو کہتے ہیں وارث پاک کیسے سنیں گے، جو کہتے ہیں غوث پاک تو یہاں سے کیسے سنیں گے، وہاں بغداد میں ہیں، ہزاروں کلومیٹر کے دور کے فاصلہ میں ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے مدینہ شریف میں رہ کر کے نہاوند کے سپہ سالار، اسلام کے سپہ سالار نہاوند میں جنگ گئے ہوئے ساریہ نے یہ آواز کیسے سن لی؟ اس بات سے یہ ثابت ہوئی کہ رب کعبہ کا جو ہو جاتا ہے
रब काबा उसका हो जाता है, और जब रब काबा उसका हो जाता है तो रब काबा का फरमान और रब काबा के हुक्म के लिए अगर आवाज़ पहुंचानी होती है तो आवाज़ की राह को बिल्कुल जो तूल होती है उसे बिल्कुल ही छोटी जगह कर देता है, यानी कि जगहों को सिमट देता है। और अगर कोई रास्ता लंबा होता है उस रास्ते को उस ज़मीन की तान को खींच लिया जाता है, यानी कि शॉर्ट कर दिया जाता है। इसलिए हज़ारों किलोमीटर दूर से भी अगर हम पुकारते हैं अपने अल्लाह वालों को, बुज़ुर्गान दीन को, तो वो हमारी आवाज़ों को सुनते हैं, क्योंकि हम ताकत नहीं देते हैं बल्कि रब काबा ने उनके अंदर इतनी ताकत अता फरमाई है। भले हम उनकी आवाज़ को नहीं सुन सकते, क्यों नहीं सुन सकते? इसकी वजह यह है कि हमारे कानों में वो ताकत नहीं, हमारी ज़बानों में वो ताकत नहीं, हम उस लायक नहीं, हम इतने गुनहगार सियाहकार हैं कि 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा नहीं कर सकते हैं, तो क्या रातों रात इबादत इलाही कर सकते हैं? जब हम अपने आपस में भाई भाई में एकता नहीं रख सकते तो क्या हम मुसलमान भाई आपस में एक हो सकते हैं? मगर वह अल्लाह वाले थे, उनके ऊपर जुल्म भी होते थे, उनके ऊपर सितम भी होते थे, उन्हें दुश्मनों का सामना भी करना पड़ता था, उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, मगर कभी भी उन्होंने मुसलमानों को तोड़ा नहीं, हमेशा उन्होंने जोड़ा। और यही तारीख़ इस्लाम में जब छप गई तो आज हमारे लिए वो एक पैगाम का रास्ता बन गया कि अल्लाह वालों ने हमें किस तरह से रास्ते दिखाए हैं, आज हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। अफसोस की बात है और बड़े शर्म की बात है, आज हम मुसलमान कहलाते हैं। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लुल मुमिनीना इख़वा, यानी कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मगर अफसोस और शर्म की बात तो तब आती है कि पैगंबर आज़म ने कहा मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, भले वह दुनिया के किसी कोने का मुसलमान हो वह भाई हैं, मगर यहाँ पे जिस 2 भाइयों को एक माँ ने जन्म दिया, एक पेट में रखा, एक खून से सींचा, एक दूध को पिलाया, वह भाई आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या मुसलमान आपस में एक हो पाएंगे? हाँ, हो पाएंगे जब हमारे ज़हन और फिक्र से लालच के जो ख़जाने हैं, लालच की जो दिमाग में जो है वो भूत चढ़े हुए हैं, अगर वो भूत उतर गया और मोहब्बत हावी हो जाए, अक़ीदत हावी हो जाए, मोहब्बत के फूल अपने दिलो दिमाग में बसने लगे, तो शैतानों की क्या औकात है कि हमें दूर कर दे। हज़रात मोहतरम, शर्त यह है कि हम उसे कोशिश करके तो देखें। हम बाप से सही तौर पे बातें करना गवारा नहीं करते हैं, माँ से बातें करना गवारा नहीं करते हैं। जब उन्हें बताया जाए, समझाया जाए तो क्या कहते हैं, हज़रत मेरे माँ बाप ऐसे ही हैं। हज़रात मोहतरम, वो लाख बुरी हैं, लाख बुरे हैं, चाहे वह माँ हो या बाप, लाख बुरे हैं वो, लाख उनके नज़रियात गलत हैं, गंदे हैं, मगर वो हैं तो आपके माँ बाप। जन्म तो उन्होंने दिया है ना आपको, अगर वो आपको जन्म नहीं देते तो क्या आप दुनिया में आ जाते? अरे सारे एहसानात को भूलिए, छोड़ दीजिए सारे एहसानात को, मगर इस एहसानात का जवाब तो दीजिए कि अगर वो आपको जन्म नहीं देते तो क्या आप दुनिया में आ जाते? अगर वो जन्म देकर के उसी वक्त गला घोट दिया होता तो आज आप जवानी का जोश दिखाते हुए नजर आते। अगर आपके माँ आपको पेट में ही मार दी होती तो क्या आप दुनिया के अंदर नजर आते? नजर नहीं आते। इतना तो एहसान मानिए कि चाहे हमारे माँ बाप लाख जालिम हों, मगर जन्म उन्होंने ही दिया, हमारी परवरिश उन्होंने ही की। क्या हमारा हक इतना नहीं बनता कि हम उनकी 2 बातों को बर्दाश्त कर सकें, हम उनके एहसानात को याद रख सकें? अगर वो 2 बातें कह भी देते हैं तो कम से कम इतना सोच लें, कुरान मुक़द्दस भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो,
والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ جھڑکنا. وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہنا. جب یہ بات رب کعبہ کی بارگاہ میں بندہ مومن نے دراز کیا، بلند کیا، تو رب کعبہ کی بارگاہ میں جب دراز کیا کہ مولا کس طرح سے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو رب کعبہ کے حبیب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ، اے مومن، اے غلام نبی، غلام مصطفیٰ، یاد رکھ لینا اگر تمہیں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا کہ مولا تو میرے والدین کے اوپر ایسے رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا ہے. کم سے کم اتنا تو احسان مانیے. اور آج اس مسجد سے یہ پیغام تو لے کر کے جائیے کہ ہمارے ماں باپ کی ذہانت چاہے لاکھ خراب ہو مگر ہم ان کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیں گے. وہ راضی نہیں ہوں گے، پھر بھی ہم رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اگر اس سے نہیں ہوگا تو اپنے محلے میں جن کی بات ہمارے ماں باپ ماننے والے ہوں گے ان کو لے جا کر کے اور ان سے معافی تلافی کروائیں گے. کم سے کم دنیا اور آخرت کے لیے اتنا تو کر لیجئے. اور نہیں کرتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، چاہے ہمارے ماں باپ بے نمازی ہو، چاہے روزہ نماز نہ رکھتے ہوں، چاہے وہ دین سے کتنوں ہی دور ہوں، اگر ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا اگر آپ نے ماں کو ناراض کیا تو جنت نہیں، اور اگر آپ نے باپ کو ناراض کیا تو جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں. تو جنت میں جائیں گے. یہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، فطرہ، خیرات سب کچھ ایسے کے ایسے رہ جائیں گے. اس لیے شرط ہے کہ ماں باپ کو راضی کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے ان بیانوں پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تمام حضرات